بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق عزیز صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے اور میرا قد بہت چھوٹا۔ کہاں سے شروع کروں اور کیسے آغاز کروں؟ یقین جانیے بعض اوقات الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑا مقرر بھی سم ٹائمز اس کو الفاظ نہیں ملتے جب اس کو کسی کے بارے میں کہا جائے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں یا بیان کریں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ ہم سب کے عزیز طارق عزیز آج ہم میں نہیں ہیں۔ ایک صدی کے قریب زندگی گزارنے والے 84 سالہ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، میرا نہیں خیال انہوں نے 84 دن بھی بیکار میں گزارے ہوں۔ آپ سب نے میڈیا میں، جو ٹی وی میں، جو مختلف اخبارات میں جو طارق عزیز صاحب کی وفات کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی بایوگرافی آ رہی ہے، یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ 1936 میں پیدا ہونے والے طارق عزیز صاحب نے صرف 14 سال کی عمر میں 1950 میں ریڈیو پاکستان سے اپنی آواز کا جادو جگانے کا سفر شروع کیا۔ آج 14 سال کی عمر میں ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تو آپ طارق عزیز صاحب کے جذبے کا سفر دیکھیں کہ صرف 14 سال کی عمر میں ان کے اندر یہ جنون تھا، لگن تھی کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ میں آج بھی جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے سوچ کے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک 14 سال کا جو بچہ ہے، جو ایک لڑکا ہے، اس کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا کہ اس نے اپنی آواز سے پوری دنیا سے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوا 1950 والا، یہ چلتے چلتے تجربہ بڑھتا گیا، قابلیت بڑھتی گئی، مہارت بڑھتی گئی، لفظوں کی جادوگری بڑھتی گئی۔ تو 1964 میں یہی طارق عزیز پی ٹی وی سے منسلک ہو گئے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ہی ایک ایسا چینل تھا جو ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا۔ یہ کیبل والی نشریات تو مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوئیں، اس سے پہلے تو صرف پی ٹی وی تھا۔ اور ایسا مقبول پروگرام پھر اس میں، جس میں 1974 میں نیلام گھر شروع کیا گیا، تو طارق عزیز صاحب کو اس کی میزبانی سونپی گئی، اور وہ ایسے اس پی ٹی وی کے ساتھ جڑے، اس نیلام گھر سے جڑے کہ نیلام گھر ان کا ہو گیا اور یہ نیلام گھر کے ہو گئے۔ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا، شاید میں پراپر الفاظ کا حق بھی ادا نہ کر پایا ہوں ابھی تک، کہ جس طرح سے مجھے بیان کرنا چاہیے یا میں کر سکتا تھا ویسے میں بیان کر پایا ہوں۔ اور پھر آپ سب اس چیز کے وٹنس ہیں کہ جو میری ایج کے ہیں، یا مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں، یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے بھی ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ طارق عزیز صاحب نے نیلام گھر کو اس بلندی پر پہنچایا کہ ہمیں ہال میں وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی سٹیج پہ اپنی جادوگری جگا رہے ہیں، کبھی بیت بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں، کبھی گاڑی کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ سوال جواب کا جواب دیں، 10 سوالوں کے جواب دیں تو گاڑی ملے گی۔ آج تو گاڑی لینے، آج کل جو شوز لگ رہے ہیں، آج کل تو گاڑی لینا کوئی اتنا مشکل رہا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم یہ پروگرام دیکھتے ہوتے تھے، کئی دن سوال جواب کے پروگرام چلتے تھے، ایک پروگرام کا جیتنے والا پھر جو نیکسٹ پروگرام کا ونر تھا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد غرض کئی پروگرام کی محنت کے بعد انتہائی قابل افراد کو وہ گاڑی کا انعام دیا جاتا تھا۔ بیت بازی کے مقابلے مجھے آج بھی یاد ہیں کہ کالجز کی ٹیمز آتی تھی اور ان میں بیت بازی ہوتی تھی، آخری جو لفظ آنا اس کے اوپر جو اشعار بولنے، اور پھر ان میں سے جو سب سے منفرد اور جو خوبصورت لگتا تھا کہ اس موقع پر طارق عزیز صاحب کوئی جب شعر سناتے تو اس کا کیا کہنا۔
میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس عظیم سپوت پر جو آج ہم میں نہیں ہے، ہم سب نے جانا ہے، مگر انہوں نے پاکستان کو جو نام دیا، جو مقام دیا، جو پہچان دی، شاید ہی کہ ٹی وی کے کوئی اینکر، کوئی میزبان وہ پاکستان کو اتنا نام دے پائے ہوں جو انہوں نے ایک یہ نیلام گھر جیسے پروگرام سے دیا۔ اور نیلام گھر سے ان کی وابستگی یہاں تک پہنچی کہ ایک وقت آیا کہ یہ شو ہی ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے بہت بعد میں یہ پروگرام طارق عزیز شو کے نام سے چلتا رہا۔ مجھے گزشتہ کچھ مہینے پہلے کا مجھے یاد آ رہا ہے، میں پی ٹی وی کیبل پہ لگایا تو میں نے آگے ان کا پروگرام لگا ہوا تھا۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کیبل کے اس دور میں پی ٹی وی کم دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کا پروگرام لگا تو میں نے وہاں پہ ریموٹ کا چینل آگے چینج نہیں کیا۔ تو مجھے دیکھ کے خوشی بھی ہوئی، تعجب بھی اور فخر بھی ہوا کہ طارق عزیز صاحب کے ہاتھوں میں کپاہٹ ہے، لیکن وہ اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس جنون کو، ان کی اس لگن کو اور ان کے اس جذبے کو ہم سوائے سلام کے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹے پہ چلنے والا طارق عزیز صاحب کا یہ پروگرام، میرا نہیں خیال کہ جو سامنے ان کے ناظرین تھے ان کو ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے کے لیے کوئی موقع فراہم کرتے ہوں۔ طارق عزیز صاحب کی انفرادیت صرف نیلام گھر ہی نہیں ہے، انہوں نے اداکاری کے جوہر بھی دکھائے اور سیاست کے میدان میں بھی اپنی مہارت دکھائی۔ ہمارے ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، یہ لاہور کے ایک حلقے سے ان کے مقابلے میں الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا ان کا کنٹیسٹ رہا، ان کا سیاست میں رہے اور یہ نون لیگ سے وابستہ رہے اور نون لیگ کے سرکردہ یہ سیاستدانوں میں شامل رہے، اور آئی تھنک ان کی جو مسز ہیں وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے ایم این اے کے جو اس میں الیکشن جیتی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو آپ کی بے تحاشا خدمات کے اوپر 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ طارق عزیز صاحب شعر بھی بہت اچھے کہتے تھے، اور زیادہ تر جو ان کے پنجابی کا جو اشعار ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ، اور سب سے زیادہ اچھا کہ ان کا اسلوب جو تھا بیان کرنے کا وہ انتہائی ڈیفرنٹ اور کیا مزے کا تھا۔ میں شاید سارا دن بولتا رہوں تو میرا خیال ہے طارق عزیز صاحب کی تعریف کہہ لیں، ان کی باتیں کہہ لیں، میں وہ حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ آج بس میں قوم کے سپوت کو خراج عقیدت، خراج تحسین ہی پیش کروں گا، اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے ہم کہ یہ جس طرح انہوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، یہ ہمارے دلوں میں، اس ملک اور قوم کے دلوں میں اسی طرح ہمیشہ زندہ رہیں، تابندہ رہیں، یہ جیتے رہیں۔ آج ہم سب کے عزیز طارق عزیز ہم سے یقیناً رخصت ہو چکے ہیں، مگر زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ میری نظر سے آج سے کافی عرصہ پہلے ایک ٹویٹ گزری طارق عزیز صاحب کی، تو میں کیا کہوں کہ اس ٹویٹ کو اور ان کے اس میسج کو پڑھ کر جو بھی کوئی پڑھے گا اس کے دل کی عجیب سی اس کی کیفیت ہوگی، اس کی حالت ہوگی۔ انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا کہ میری اولاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کا ہے۔ میں کہتا ہوں اس جذبے کی، ان الفاظ کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں بس آپ سے اسی پہ اجازت چاہوں گا، اور آپ سے سب سے ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور یہ جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، طارق عزیز صاحب کے لیے ایک مرتبہ ضرور فاتحہ پڑھیں اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں،
ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے ملک کی پہچان ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔